نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی ہماری یہ نشست وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ کی تفصیل سے پہلے چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، بعض حضرات یہ پراپاگنڈا مہم میں مصروف ہیں کہ لفظ موت، ممات اور وفات یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان کے خلاف ہے، معاذ اللہ، اور بے ادبی ہے اور گستاخی ہے۔ اس پراپاگنڈا مہم میں بڑے بڑے حضرات ملوث ہیں، اس لیے وہ جب موت، وفات وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں تو فوراً ان الفاظ کی تحریف کرتے ہیں، اور تحریف کر کے کبھی برقع بٹا لینا، کبھی پردہ فرما لینا، اور کبھی کسی اور لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ موت اور وفات کے لفظ کو صریح بے ادبی اور گستاخی قرار دے کر فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پہلی گزارش یہ ہے کہ موت، وفات یا ممات کا لفظ یہ اللہ رب العزت کے لیے توہین ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ شان اور عظمت کا بیان ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی توہین نہیں، بے ادبی نہیں، گستاخی نہیں، بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے لفظ موت، وفات یا میت یا ممات کا لفظ یہ ان کی شان اور عظمت کی بنیاد ہے۔ اور اس کی آسان اور سادہ دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہر اس لفظ سے منع کر دیا جس میں نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی یا گستاخی کا ایہام بھی ہو سکتا تھا یا کوئی پہلو بھی نکل سکتا تھا۔ جیسے معروف مثال ہے لا تقولوا رائنا۔ اب رائنا کی 5 معنی ہیں، جن میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ ایک جملہ بولتے رائنا، ہماری رعایت فرماؤ۔ اب اس رائنا کا لفظ بھی ٹھیک تھا، صحابہ کرام کی نیت بھی اخلاص بھری تھی، لیکن یہود نے اس لفظ کا استعمال غلط کیا اور اس کا غلط معنی لیا، جس میں ایک معنی انہوں نے لیا کہ ہمارے چرواہے اور رائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے منع کر دیا، جس سے قانون خدا بندی یہ سمجھ آیا کہ ہر وہ لفظ جس میں بے ادبی یا گستاخی یا توہین کا کوئی ایہام تک بھی ہو، احتمال تک بھی ہو، تو ایسا لفظ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں بولا جا سکتا، جبکہ لفظ موت اور ممات اور میت کا لفظ بار بار قرآن مقدس نے حضرات انبیاء کرام کے لیے بھی بولا اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا، اور اصحاب رسول جو قدر شناس رسول تھے اور نبی کریم علیہ السلام کے ادب کی حقیقتوں کو صحیح معنوں میں سمجھتے تھے، تو اصحاب رسول کے کلام میں 20 نہیں سینکڑوں کلمات ملیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لفظ سے تعبیر، توفیہ سے تعبیر، مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرج من الدنیا، فارق الدنیا، اور توفی اللہ نبیہ، تو اس قسم کی سینکڑوں تعبیرات حضرات صحابہ کرام سے منقول ہیں، ثابت ہیں، جو صحیح بخاری شریف سے لے کر مسند احمد تک حدیث کی کتب اس سے پر ہیں، اور اس کا کچھ نمونہ میں انشاءاللہ پیش بھی کروں گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں کئی مقام پہ حضرات انبیاء کرام کے لیے لفظ موت کو صراحتاً استعمال کیا گیا، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن کریم واقعہ بیان کرتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب الموت، کیا تم وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب پر موت آئی؟ الموت کا لفظ ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم نے صاف کہا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، ما دلہم علی موتہ، نہ دلالت کی ان کی موت پر مگر گھن کے کیڑا نے، وہاں پر بھی موت ہی کا لفظ قرآن نے ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے ہلاکہ کا لفظ استعمال کیا سورہ حامی مومن میں، اور اسی طریقہ سے نبی کریم علیہ السلام حضرت یحییٰ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے، حالانکہ حضرت عیسیٰ پہ ابھی موت آنی ہے، مسلمانوں کا قطعی عقیدہ ہے کہ ابھی تک آئی نہیں، لیکن پھر بھی بسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ مجھ پہ سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت یحییٰ کے لیے سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یہاں پر بھی موت کا لفظ آیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے الذی یمیتنی ثم یحیین، تو صراحتاً ذکر کیا وہ ذات جو مجھے موت دے گی اور موت کے بعد ثم کچھ عرصہ میں میت رہوں گا، پھر قیامت کے دن اللہ مجھے زندہ کرے گا، تو یمیتنی کا لفظ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، ماتا کا لفظ آیا۔ اسی طرح لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات کا لفظ آیا۔ سورہ انعام میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، مماتی کا لفظ آیا نبی کریم علیہ السلام کے لیے۔ اسی طریقہ سے انک میت و انہم میتون، تو صاحب انک میتون کا لفظ آیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو حاصل یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ پہلی بات ہے کہ موت کا لفظ اگر بے ادبی ہوتا یا اس میں بے ادبی کا احتمال بھی ہوتا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات انبیاء کرام کے لیے، تو اللہ رب العزت
کبھی بھی حضرات انبیاء کرام کے لیے یہ لفظ استعمال نہ فرماتے، جبکہ قرآن پاک کے 20 مقامات پر یہ طرز اور یہ انداز موجود ہے جو اس بات کی صریح دلیل ہے کہ کوئی صاحب ایمان حضرات انبیاء کرام کے لیے موت یا میت یا ممات کے لفظ کو بے ادبی یا گستاخی قرار نہیں دے سکتا، اور اگر کوئی بدبخت اس کو بے ادبی یا گستاخی سے تعبیر کرتا ہے تو وہ قطر دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا اور بالکل زندادکا کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ قرآن مقدس کی بے شمار آیات کا انکار کرتا ہے اور انہیں حضرات انبیاء کی توہین قرار دیتا ہے۔ اسی طریقہ سے اس پر لمبی بحث ہو سکتی ہے، صرف عنوان ہماری یہاں کی چونکہ مجلس مختصر ہے تو اس میں ہم صرف چند عنوان ہی دے سکتے ہیں، مفصل بحث نہیں ہوتی، تو اصل میں سوال و جواب کی نشست ہے۔ تو اگر آپ غور کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، عامۃ المومنین کے لیے فرمایا کہ مومن کے لیے موت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور اسی کا حضرات نے لکھا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، اور دوسری حدیث میں ہے الدنیا سجن المومن بجنت الکافر۔ تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ جب عام مومن کے لیے موت اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ اور تحفہ ہے تو انبیاء کے لیے یہ کتنا بڑا تحفہ ہوگی، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہوگا اور کتنی بڑی شان ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تکلیفی قیود موت سے ختم ہو جاتی ہیں، اور موت کے بعد دنیا کی کمائی، اس پر نتیجہ اور اجر کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس پر اجر و ثواب اور راحتوں اور سرور کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت حضرات انبیاء کرام کے حق میں، اور سب سے بڑی عظمت ان کی عظمتوں میں سے ایک دنیا سے وفات پا جانا اور موت کا آ جانا اور دار آخرت کی طرح منتقل ہو جانا، یہ حضرات انبیاء کرام کے لیے بہت بڑا انعام بھی ہے، اور یہ ان کی عظمت شان بھی ہے، اور اس میں ان کی عزت بھی ہے، اور اس سے حضرات انبیاء کرام کا دنیا کی مصائب سے چھٹکارا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تکلیف دیکھی تو انہوں نے تکلیف کا ذکر کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے بہترین جملہ ارشاد فرمایا لیس علی ابی کے کرب بعد الیوم، کہ آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی دکھ نہیں آئے گا اور کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو موت تو تکلیفوں کے ختم ہونے کا نام ہے، اور دنیاوی قیودات اور پابندیوں سے نکل کے آخرت کے ثواب اور اجر کو پانے کا نام ہے، اور خصوصاً انبیاء کے لیے اور امام الانبیاء کے لیے۔ تو اسی سے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں، کوئی عقل والا اور ایمان والا موت یا ممات یا میت کے لفظ کو حضرات انبیاء کرام کی توہین نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کہے تو وہ نہ مومن بن سکتا ہے، نہ ذی شعور اور ذی عقل بن سکتا ہے۔ دوسری بات سمجھو کہ اللہ رب العزت نے سب سے بڑا دعویٰ تمام کتب میں، قرآن مقدس کا اصل دعویٰ اور تمام کتب الہیہ کا مرکزی دعویٰ اور بڑا دعویٰ وہ ہے توحید فی الالوہیت، کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی اجماعی دعوت یہی رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس پہ دلائل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اکثر سنتے ہیں، آیات بھی آپ کو ازبر ہوں گی، ما ارسلنا من قبلک من رسول
इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून और हाजा जिक्र मन मइया व जिक्र मन क़बली। इसी तरह हर पैगंबर की दावत अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। तो एक एक नबी सूरह हूद उठा ले, आराफ उठा ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन अंबिया का तज़किरा किया उनकी यही दावत जिक्र की। नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, दावत यही। हजरत हूद को भेजा, दावत यही। तो अल-गरज हजरात अंबियाए किराम की इजमाई दावत और इत्तेफाकी दावत कायनात के सामने यही रही, ला इलाहा इल्लल्लाह। और कुरान मुकद्दस का दिल और मरकज भी यही है कि कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। पूरी वही का खुलासा भी यही है। तो अब जरा समझो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दावे ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके सबूत के लिए सबसे बड़ी दलील कि मेरे सिवा इलाह कोई नहीं, सबसे बड़ी दो दलीलें पेश की है। वैसे तो बहुत है, लेकिन बुनियाद दो दलीलों पे रखी। एक ये कि अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं, इसलिए कि अल्लाह के सिवा हमेशा जिंदा रहने वाला कोई नहीं। अल हई होना, अल्लाह ने इस सिफत को बुनियाद करार दिया। और दूसरी सिफत है अस्समी, समी वाली सिफत। तो इन दो सिफतों पर, समी अलीम वाली सिफत और अल हई वाली सिफत, अगर इस पे मैं मुफस्सल बात करूं तो मौजू से काम निकल जाएगा। मैं सिर्फ तमहीदन अर्ज करना चाहता हूं कि पूरे कुरान में इन दो बुनियादों पे, उस पर मिसाल के तौर पे आयतुल कुर्सी है, हर आदमी पढ़ सकता है। तो वहां क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्यो, अल्लाह वो है जिसके सिवा इलाह कोई नहीं। अल हय्यो ये दलील है, अल्लाह के सिवा इलाह क्यों कोई नहीं, इसलिए कि ला हय्या इल्लाहु, अल्लाह के सिवा हमेशा जिंदा रहने वाला कोई नहीं। हामी मोमिन उसमें होबल हय्यो, ला इलाहा इल्लाहु फदऊ हो मुखलिसीन लहुद्दीन। तो वहां होबल हय्यो पहले जिक्र किया और आयतुल कुर्सी में बाद में जिक्र किया। और इसी तरह सूरतुर रहमान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां मसला बयान करना था, और मसला यह था कि इलाह अल्लाह है, इसलिए अल्लाह ही से मांगो और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को पुकारो और हाजात में पुकारो। तो इस पर आयत जिक्र की, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। ये जिक्र करके आगे समझना है सियाक क्या है। यसअलुहु मन फिस समावात, यसअलुहु मन फिस समावात वल अर्द कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। फरमाया कि देखो, कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक पर फना है, कोई भी फना से बचा हुआ नहीं। अंबिया, औलिया, मलाइका सब फानी हैं। यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, और बाकी रहेगी तेरे रब की जात जो ज़ुल जलाल वल इकराम है। यसअलुहु, ये जुमला बज़ाहिर खबरिया है, मानन इंशाइया है, और मतलब यह सलू हो कि आसमानों जमीन की सारी मखलूक को दावत दी गई कि जब सब फानी है तो फानियों से मत मांगो, मांगो उससे जो जब का वजह रब्बे का ज़ुल जलाल वल इकराम। तो मसला पुकार के सियाक में जिक्र किया और यही बात जिक्र की, और साथ सारी कायनात का फानी होना इसको नेमत करार दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का बाकी होना इसको भी नेमत करार दिया, और बाकियतन सारी कायनात का फानी होना भी नेमत है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का बाकी रहना भी नेमत है। अगर रब पे भी फना होती तो मांगते किससे? तो इसलिए फरमाया यसअलुहु मन फिस समावात वल अर्द, उसी अल्लाह से आसमान वाली मखलूक भी मांगे, जमीन वाली मखलूक भी मांगे। इरशा वाला माना कर रहा हूं, वजह यह है कि वो बाकी है और बाकी सब फानी है। इसी तरीका से
سورہ القصص میں اللہ رب العزت نے آخر میں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مشکل کشا سمجھ کے مت پکار، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ سوا اس کے۔ کیوں؟ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوا اس کی ذات کے۔ تو یہاں پر بھی مخلوق کی ہلاکت اور موت کو کس سیاق میں ذکر کیا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے سوا باقی رہنے والا کوئی نہیں۔ تو اسی طرح سورت المائدہ میں عیسائیوں کی تردید میں قرآن مقدس نے ایک جملہ بولا اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، واللہ هو السمیع۔ حضرت عیسیٰ بھی سمیع نہیں، بی بی مریم بھی سمیع نہیں۔ جب سمیع اللہ ہے تو عبادت کے لائق، پکار کے لائق بھی اللہ ہے، الہ اللہ ہے۔ تو یہ دونوں مضمون آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید فی الالوہیت کی بنیاد کو مسئلہ حیات اور سما پہ رکھا، سمیع اور الحی۔ تو اس لیے بھی مخلوق کا مرنا ضروری ہے اور اللہ کا باقی رہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ الوہیت کی دلیل بھی ہے۔ تو یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ وہ دھوکہ دیتی، جب فرض جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی موت تو ہم بھی مانتے ہیں، جیسے مرزا قادیانی کہتے ہیں ختم نبوت تو میں بھی مانتا ہوں، مرزائی جب پھنستا ہے تو ختم نبوت میں بھی مانتا ہوں، رضا خانی جب پھنستے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں جی عالم الغیب تو ہم بھی صرف اللہ کو مانتی ہیں، عالم الغیب تو ہم بھی صرف اللہ کو مانتی ہیں۔ تو یہ وہ حالت اضطراری ہے جو فرعون پہ طاری ہوئی تھی، اور وہ جب غرقابی میں آیا تو وہ کہتے ہیں میں بھی موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، میں بھی۔ تو یہ بھی ہی نہیں چلے گا۔ تو موت کا مفہوم جاننا ضروری ہے کہ موت ہے کس چیز کا نام۔ تو اس لیے یاد رکھو امت کے تمام اہل فن، خواہ وہ مفسرین ہوں، محدثین ہوں، اہل لغت ہوں یا اہل معانی ہوں، جتنے فنون ہیں، جس نے بھی موت عرفی پہ بحث کی، کون سی موت؟ موت عرفی پہ بحث کی، تو سب کے سب امت کے طبقات متفق ہیں کہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح جسم سے بالکل یا جدا ہو جائے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ روح کا جسم سے کرنٹ ختم ہو جانا ظاہراً بھی اور باطناً بھی، اور جی عام ہے ابتداءً کرنٹ کا نہ ہونا یا انتہاءً ختم ہو جانا، دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ ابانۃ الروح عن الجسد ظاہراً و باطنا، تعبیر میں اختلاف ہے لیکن حقیقت ایک ہے۔ کسی نے یہ تعبیر مفردات راغب میں امام راغب نے یہ تعبیر اختیار کی کہ الموت ابانۃ الروح عن الجسد ظاہراً و باطنا، کہ موت نام ہے روح کا جسد سے ظاہری اور باطنی طور پہ منقطع ہو جانا اور جدا ہو جانا۔ اور بعض حضرات نے مانا کیا انقطاع تعلق روح عن الجسد، روح کا جسم سے تعلق منقطع ہو جانا ظاہراً و باطنا، پھر بھی بات وہی ہے، حقیقت وہی ہے۔ اور بعد نے انفکاک الروح عن الجسد ظاہراً و باطنا کیا۔ بعد نے کہا کہ موت جو ہے یہ قبض من کل الوجوہ کا نام ہے، قبض تام، کہ جس میں جسم میں حیات بھی نہیں رہتی، ادراک بھی نہیں رہتا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ، ماجدی اور اس طرح کشف الرحمان، ان حضرات نے موت کا یہی معنی کیا کہ موت نام ہے قبض من کل الوجوہ کا،
اور قبض من کل الوجوہ کی پھر تشریح کی کہ قبض من کل الوجوہ کیا ہے کہ جسم میں حیات بھی نہیں رہتی اور ادراک بھی نہیں رہتا، دونوں چیزیں جسم سے نکل جاتی ہیں۔ یہ بیان القرآن آپ دیکھ لیں، سورہ زمر کی آیت، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، علامہ ماجدی نے، رازی نے، قرطبی نے، سب حضرات روح المعانی نے، سب نے اس کا ایک ہی معنی کیا اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے، اور وہ یہی معنی ہے کہ موت کی حقیقت جئی تو دو ایتوں کے تحت آپ موت پر سینکڑوں حوالے جمع کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور دوسری ہے سورۃ الملک کی آیت خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس پر سینکڑوں حوالے موجود ہیں کہ موت کی حقیقت یہی ہے کہ روح کا بدن سے جدا ہو جانا، اور جدائی بھی کیسی کہ کچھ باقی رہے، بالکل لیا، قبض تام، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ یہ تین باتیں توحیدی ہیں۔ اب ہے ہمارا اصل موضوع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی، آپ بھی موت سے مستثنا نہیں۔ تو اس میں آیات دو قسم کی ہیں قرآن پاک میں، ایک تو وہ آیات ہیں جن میں قانون کلی کا بیان ہے اور ہر فرد بشر کا ضابطہ اور قانون قرآن مقدس نے بیان کیا اور اطاعت عموم کے ساتھ بیان کیا، اور مثلا یہی آیت اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تو یہ قانون کلی ہے، انبیاء، غیر انبیاء، امام الانبیاء سب کے لیے ایک ہی ضابطہ بیان کیا موت کا۔ اسی طرح سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے جہاں تخلیق انسان کی ابتدا آدم سے کی اور پھر اولاد آدم کا ذکر کیا، اور وہاں سارے سٹیپ بیان کر کے آخر میں سب آدم اور اولاد آدم کا قانون عام اور قانون تام بیان کیا، انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو کثرت کے ساتھ قاعدہ اور قانون کی حیثیت رکھتی ہیں، جو انبیاء کو بھی شامل، غیر انبیاء کو بھی اور امام الانبیاء کو بھی شامل ہے۔ دوسرا، کچھ آیات میں خصوصی طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی موت کا تذکرہ ہے، اور آپ کی موت کی پیشین گوئی صراحتاً ذکر کی گئی۔ ان میں ایک آیت یہ سورہ زمر کی معروف ہے، جس سے ہمارے دوستوں کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن مجبوری ہے، یہ قرآن پاک میں آ گئی تو اس کی وضاحت تو ضروری بن گئی۔ یہ آیت میرے سامنے ہے، آیت نمبر 31 سورہ زمر۔ اس میں فرمایا انک میت وانہم میتون، بے شک میرے پیغمبر آپ نے بھی مرنا ہے، میتون آپ نے بھی مرنا ہے، وانہم میتون اور انہوں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ تو یہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرو گے، تختصمون۔ تو یہ آیت نص صریح ہے اور بالکل صاف ہے، جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو سپیشل طور پہ الگ کر کے ذکر کر کے فرمایا انکا میتون۔ اب یہاں پر لطیفے یاد آ جاتی ہیں جو ہمارے فریق مخالف ہے، ماشاءاللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان میں علم یا عقل نام کی کوئی چیز نہیں، سوچ بھی نہیں، عقل بھی نہیں، دونوں چیزیں نہیں۔ تو ایک بہت بڑے خطیب ہیں، اس کی تقریر اب ماشاءاللہ چھپ کے بھی آ گئی، تو وہ ختم بخاری پہ تقریر فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں نیچے سب شیوخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے حضرات، تو وہ حضرت صاحب لگے ہیں کہ بولو نا انکا میتون مصدر ہے، میتون مصدر ہے۔ ایک یہ پہلا علمی لطیفہ۔ پھر کہتا ہے مصدر میں
دوام ہوتا ہے. یہ تو ایسا ہے کہ اگر مردے سنیں تو بڑے بڑے صرفی اور ناوی بھی تڑپ جائیں گے. تو مصدر میں دوام ہوتا ہے. انکا میت مصدر ہے اور مصدر میں دوام, اور لوگوں کہتے ہیں آپ بھی بولے انکا میت مصدر ہے اور مصدر میں دوام ہے. اب شیخ الحدیث سفید ریش وہ بھی کہتے ہیں انکا میت مصدر ہے اور مصدر میں دوام, کیونکہ خطیب بلا رہا ہے. حالانکہ آپ نے شافیہ دیکھا ہوگا, صرف کی کتاب ارشاد الصرف یا قانونچہ کے ساتھ ایک شافیہ ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو پہلے سال کا طالب علم پڑھتا ہے کہ میتن یہ صفت مشبہ ہے, یہ مصدر نہیں. یہ تو لگتا ہے کہ خطیب صاحب نے اولا تک بھی نہیں پڑھا, تو سیغے بھی عجیب عجیب. میتن مصدر ہے, اور پھر یہ نامیر پڑھنے والا طالب علم بھی جانتا ہے کہ مصدر میں دوام نہیں ہوتا, مصدر میں حادث ہوتا ہے, اور دوام اور حادث کا اجتماع نہیں. تو مصدر میں دوام والا معنی نہیں, وہ مصدر میں کون سا معنی ہوتا ہے؟ حادث والا. صفت مشبہ میں دوام کا معنی ہوتا ہے, لیکن اتنے علم دا سکہ نہیں چلتا جتھے یار اور آندہ ڈیرا ہے. تو یہاں پر تو مصدر صفت مشبہ سب برابر ہے. تو انکا میتن و انہم میتون, اس آیت پہ تمام مفسرین متفق کے کہ انکا میتن میں خطاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور ہم ضمیر کا مرجع مشرکین ہے, مشرکین عرب. اس پر بھی وہ خطاب خطیب صاحب فرما رہے تھے کہ ہم سے مراد سارے انبیاء, ہم ضمیر کا مرجع سارے انبیاء, انکا میتن آپ, اور ہم سے مراد انبیاء. اور یہ یادگار خطبات میں لکھا ہوا پروگرام پڑھے. تو خیر ہم اس سے مراد مشرکین ہے. اب معنی آیت کا کیا ہے وہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے. تمام مفسرین صریح طور پہ فرماتے ہیں کہ انکا بایاہم, انکا بایاہم, آپ میرے محبوب. یہ امام راضی کا معنی بیان کر رہا ہوں. انکا بایاہم وَإِن كُنتُمْ أَحْيَاءَ, اگرچہ اب زندہ ہو, فَإِنَّكَ وَإِيَّاهُمْ فِي إِدَادِ الْمَوْتَى, آپ بھی اور یہ بھی جب موت آئے گی تو الموتا کا فرد بن جاؤ گے. آپ پہ بھی جب موت آئے گی تو کس کا فرد بنو گے؟ فی اداد الموتا, الموتا کا فرد بن جاؤ گے, میت بن جاؤ گے. ان پہ بھی موت آئے گی تو یہ الموتا کا فرد بن جائیں گے. یہ امام راضی ہے. اور اسی طرح اور حضرات نے فرماتے ہیں ہوا خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہ بموتہ و موتہم لئلا یختلفوا فی موتہ کما اختلفت الامم فی غیرہ. فرماتے ہیں امام قرطبی کی عبارت ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی موت کو الگ کر کے ذکر کیا ہے اور ان کی موت کو بھی, تاکہ پیغمبر کریم کی موت میں کوئی اختلاف نہ کرے, کیونکہ آپ کی شان زیادہ ہے. پہلے بھی بعض حضرات کو دھوکہ لگا, جیسے اہل تشیع ہیں تو انہوں نے جس کو امام مانا وہ مرا تو انہوں نے کہا وہ غائب ہوا ہے, مرا نہیں, اس لیے انہوں نے کوئی 10-12 مادی چھپا کے بٹھائے ہوئے ہیں. شیعہ کے 10-12 مادی جس پہ بھی موت ہے, محمد بن حنفیہ فوت ہوئے, انہوں نے کہا مرا نہیں ہے, صرف غیبوبت کا زمانہ ہے, اور پھر آخر دور میں محمد بن حنفیہ کا ظہور ہوگا. مادی ہے نفس زکیہ مرا, انہوں نے کہا مرا نہیں ہے, پھر آئے گا اور وہی مادی ہے. اور اسی طرح اور بڑے بڑے ان کے حضرات, اسماعیل مرا تو انہوں نے کہا نہیں وہ بھی چھپ گیا, اور آئے گا تجھے 10-12 مادی بنا ڈالے. تو یہودی بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی موت کو مستقل بیان کیا تاکہ لِأَلَّا يَخْتَلِفُوا, تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو آپ کی موت کے متعلق. كَمَا اخْتَلَفَتِ الْأُمَمُ فِي غَيْرِهِ, جیسے امتوں نے
دوسروں کے بارے میں اختلاف کیا تو یہ قرطبی ہے، اور آگے اسی طرح بیضاوی ہے، وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں فی اعداد الموتیٰ۔ اسی طرح مدارک ہے انک وإیاہم فی اعداد الموتیٰ، کہ اللہ کے محبوب آپ پہ بھی جب موت آئے گی ان پہ بھی آئے گی تو آپ بھی اور یہ بھی کس کا فرد بن جائیں گے؟ الموتیٰ کا۔ کس کا فرد بنیں گے؟ الموتیٰ کا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے اپنے رسالہ المسلک المنصور میں ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں انکا میتن کی نس قطعی سے نبی کریم علیہ السلام انکا لا تسمع الموتیٰ کا فرد ہے۔ یہ ہے عبارت سمجھنے والی، انکا میتن کی نس قطعی سے نبی پاک علیہ السلام الموتیٰ کا کیا ہے؟ فرد۔ اور الموتیٰ بھی کون سا؟ انکا لا تسمع الموتیٰ۔ تو یہ آیت صریح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر بھی موت آنے کے بعد آپ الموتیٰ کا فرد ہے، الاحیاء کا فرد نہیں ہے، اور آپ کا شمار بھی الموتیٰ کے ساتھ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اب الموتیٰ کا فرد بنے۔ اور مولانا سرفراز کہتے ہیں یہ نص قطعی ہے، اور اس کی وجہ سے انک لا تسمع الموتیٰ کا آپ کیا ہیں؟ فرد ہیں۔ تو خیر یہ تو لمبی عبارتیں ہیں، اس پر علامہ حقانی کی اردو عبارت ہے بہت مزے کی۔ علامہ حقانی فرماتے ہیں کہ حضرت کی نسبت جو مرنے کا لفظ اطلاق ہوا، حالانکہ آپ کے شہیدوں سے بھی رتبے میں کہیں بڑھ کر ہیں، اور شہیدوں کی نسبت فرمایا لا تحسبن، کہ ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی کھایا کرتے ہیں۔ دونوں باتوں میں کچھ تعارض نہیں، اس لیے کہ وہ حیات اور ہے جس کو حیات ابدی کہنا چاہیے، اور یہ موت عرفی ہے جسم سے روح کی مفارقت۔ انکا میت ان کا معنی کر رہے ہیں کہ یہ موت عرفی ہے جسم سے روح کی مفارقت، کہ روح جسم سے جدا ہو گئی۔ یہ حقانی ہے۔ اسی طریقہ سے امداد الاحکام میں ایک زبردست سوال ہے اور اس کا جواب ہے، یہ سننے کے قابل ہے۔ تو پہلے سوال کی ذرا عبارت سنو کہ سوال کا اشارہ کدھر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی حیات بعد الموت، یہی حیات دنیاویہ ہے یا دوسری حیات ہے جس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے؟ یعنی انبیاء کی موت سے ان کی حیات دنیاویہ منقطع ہو کر بعد اس کے ان کو دوسری حیات ملی ہے، یا حیات دنیاویہ ان کی مسلسل چلی گئی ہے۔ اب اگر کچھ سوچو تو یہ کون سی عبارت لے کے آ رہا ہے سائل؟ بالکل جو آب حیات میں موجود ہے، آب حیات والی عبارت کہ انبیاء کی موت ساتر حیات ہے، اور انبیاء کی موت سے حیات منقطع نہیں ہوتی، بدستور سابق بے عینی دنیاوی حیات علل استمرار اتصال باقی رہتی ہے، اور برزخی یا کسی چیز میں ان کا تبدل نہیں ہوتا۔ تو موت سے حیات ختم نہیں ہوتی، یہ آب حیات۔ اور المحند کما حقہ کہو مولانا محمد قاسم نانوتوی اور عبد الشکور ترمذی صاحب کی ہدایت الحیران، جس میں اس نے المحند کے اور حضرت نانوتوی کی آب حیات پہ علماء دیوبند کا اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ کوئی شاذ قول نہیں یا تفرد نہیں۔ تو اب اس کے متعلق سوال ہوا، یہ امداد الاحکام والے بزرگ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی سے، اور یہ مولانا ظفر احمد عثمانی کی کتاب، اس کی حضرت تھانوی کی زیر نگرانی اس کو چھاپا گیا، اور اس کتاب کو مولانا عبد الشکور ترمذی صاحب کے والد بھی اس میں شریک ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ الجواب
اچھا آگے، جو شخص موت انبیاء کو خصوصاً خاتم الانبیاء کی موت دنیاوی کو نہ مانے اور آیات و احادیث موت کی تعویل کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو موت دنیاوی، یہی ہے کہ دنیاوی حیات ختم ہو جائے، جو موت کے بعد بھی کہتے ہیں دنیاوی حیات ختم نہیں ہوئی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سب انبیاء کی موت دنیاوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ آگے قال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون، اللہ نے فرمایا انک میتون، یہی آیت پیش کی اور فرمایا سوا بینہم وبینہ فی الموت فعلم ان موت الکل سواء، اللہ نے انک میت انہم میتون میں نبی کی موت اور ان کی موت کو برابر قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت والے قانون میں پیغمبر اور امتی سواء برابر ہے۔ میں نے ایک شک چھوڑ دی کیونکہ ہماری بحث حیات پہ بھی نہیں ہو رہی، کس پہ ہو رہی ہے؟ موت پر۔ کس پہ ہو رہی ہے؟ موت پر، اور اصل مابین نزاع بھی موت والا مسئلہ ہے۔ یہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ ہمارے یہ جو حضرات ہیں ان کی بات بھی شاید آپ کے سوالوں میں آ جائے، تو بہرحال یہ امداد الاحکام ہے، اس میں پوری تشریح ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اسی آیت کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ ذرا توجہ سے سنو۔ فرماتے ہیں کہ اگر حیات دنیا بھی مراد ہے تو پھر انک میت وانہم میتون کے کوئی معنی نہیں۔ اگر حیات دنیا بھی انبیاء کی مراد لی جائے تو انک میت وانہم میتون کے کوئی معنی نہیں بنتے، پھر تو اس آیت کا انکار لازم آتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ یہ حضرت کی تقریر ترمذی ہے۔ آگے حیات پہ لمبی بات ہے، لیکن ہمارا عنوان وفات ہے، حیات پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو یہاں میں نے عرض یہ کیا کہ انک میت وانہم میتون، یہ آیت صریح ہے نبی کریم علیہ السلام کی موت کی پیشین گوئی میں۔ اسی طرح ما جعلنا من قبل کا ما جعلنا لبشر من قبل کا الخلد افا ان مت فہم الخالدون، اس آیت میں بھی خاص کر نبی کریم علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا گیا کہ ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا۔ افا ان مت، اگر آپ پہ موت آئے گی تو یہ بچ جائیں گے۔ یہ جو موت کے تانے دینے والے ہیں اور پیغمبر کی موت کو بے ادبی اور گستاخی سمجھنے والے ہیں، افا ان مت فہم الخالدون، تو یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، آپ پہ بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی۔ تو اس پر حضرات مفسرین نے صریح طور پہ 5 تفریعات ذکر کی، جن میں پہلی یہ ہے کہ انا اناسن کانوا یقولون ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یموت فنزلت هذه الآیہ، بعض لوگوں میں یہ سوال شبہ آ سکتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام پہ موت نہیں آئے گی، تو اللہ رب العزت نے ما جعلنا من لبشر قبلک الخلد، یہ آیت اتار کے اس شبہ کو دور کر دیا۔ تو یہ تو امام قرطبی کے زمانے میں تو ایسی مخلوق نہیں آئی تھی جو ہمارے زمانے میں ہے۔ اگر ہمارے زمانے والے امام قرطبی کے زمانے میں ہوتے تو امام قرطبی صاحب کہتا کہ یہ جو موت کے لفظ سے چڑھتے ہیں اور بے ایمان بھاگتے ہیں تو اللہ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل کی ہے۔ تو بہرحال ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا ان مت فہم الخالدون، یہ آیت بھی خاص کر نبی کریم علیہ السلام کے متعلق آئی۔ اور اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 85، اس میں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد
اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور بڑے عجیب طرز پہ فرماتے ہیں المعاد الموت، المعاد الموت، معاد سے مراد موت ہے، اور قلت لأنه عود الى حالت الاصلیہ، میں کہتا ہوں اس لیے کہ یہ پہلی حالت پہ لوٹنا ہے، اور پہلی حالت کیا ہے؟ کنتم امواتا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ آیت ساتھ ذکر کی اور یہ مظہر ہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کنتم امواتا کا ضابطہ ایسا عام ہے کہ امام کائنات کو بھی شامل ہے کہ تین حالتیں بیان کی۔ جب روح جسم میں نہیں آئی تھی تو کنتم امواتا، تم مردے تھے، فاحیاکم، روح جسم میں آئی، زندہ ہو گئے، پھر ثم یمیتکم، پھر روح جسم سے جدا ہوگی اور مر جاؤ گے، ثم یحییکم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ یہ تفسیر مظہری ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ آیت کی تائید بھی ساتھ لکھی۔ اسی طرح حضرت مجاہد تابعی اس کا معنی کرتے ہیں کہ فرض علیک القرآن لرادو کا معنی ان المعنی، کیا معنی رادو کا؟ اے یحیی کا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو زندہ کرے گا۔ یحیی کا تو معاد کی دوسری توجیہ کر رہا ہے کہ قیامت تک آپ میت رہیں گے اور قیامت کے دن زندہ ہوں گے۔ یہی معنی اکرمہ نے، عطا، سعید ابن جبیر، ابو مالک، ابو صالح سب نے کیا ہے۔ تو اسی طریقہ سے اگلی آیت نمبر 3 سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز میں جھگڑ بیٹھو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو اس کا کیا معنی؟ اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، ذرا خیال سے سنو، غیر مقلد بھی اس آیت کو بڑا پڑھتا ہے لیکن معنی نہیں سمجھتا۔ تو یہ رد الی الرسول حیات میں ممکن ہے، تو جب رسول پاک زندہ ہوں تو براہ راست مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب رسول پاک زندہ نہ ہوں گے تو اب آئیں گے سنت کی طرف۔ لیکن رد الی الرسول کا حقیقی معنی کیا ہے؟ براہ راست رسول اللہ سے سوال کرنا۔ تو اب کوئی غیر مقلد جہاد پڑھے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ دھوکہ کتنا دیتے ہیں، ردو الی اللہ والرسول، اور اٹھا کے بخاری لاتے ہیں، بخاری رسول ہے، مسلم رسول ہے، تو کتنا بڑا فراڈ کرتے ہیں۔ تو بخاری مسلم کی طرف جائیں گے جب رسول پاک زندہ نہیں ہوں گے، تو پھر یہ بھی اجتہاد ہوگا ان کی طرف بھی جانا، تو اجتہاد کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ آیت کے ظاہر پہ عمل کسی غیر مقلد کے باب کا بس بھی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، اے الی کتاب اللہ، وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، اور رسول کی طرف، اذا کان حیا، جب رسول زندہ ہو تو فیصلہ کس سے کروانا ہوگا؟ رسول سے، روایتوں سے نہیں۔ اب للڑ برادری سے بھی پوچھ لو، اگر رسول پاک زندہ ہے تو فیصلہ بھی کس سے کروانا ہوگا؟ ہاں، حیات دنیا بھی ہے تو پھر رسول سے فیصلہ کروانا ہوگا۔ اذا کان حیا، جب زندہ ہو، اور فلما ماتا فإلی سنتہ، پس جب رسول پاک پہ موت آ گئی تو اب آپ کی سنت سے فیصلہ کروایا جائے گا۔ لیکن رسول پاک زندہ ہوں تو براہ راست فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا ہوگا۔ یہ لکھنے والا کون ہے؟ فتویٰ لگانے سے پہلے شخصیت کو دیکھ لینا، یہ امام ابو منصور ماتوریدی، جو اہل سنت کا امام ہے، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے ماتوریدیہ کی، ابو منصور ماتوریدی امام اہل سنت، اس کا یہ معنی ہے۔ اور تفسیر ماتوریدی، اسی طرح ابن جریر ہے، اس نے بھی یہی بات کی
کہ امر من اللہ بطاعت رسول فی حیاتی ہی و بعد وفاتی باتباع سنتی ہی، آپ کی حیات میں رسول اللہ سے فیصلہ براہ راست ہوگا، اور آپ کی موت کے بعد اب رسول سے فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیاوی حیات نہیں، اس لیے آپ کی سنت کی طرف جانا ہوگا۔ اسی طرح ابن عطیہ نے، سمرقندی نے یہی بات کی، اور زاد المسیر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے تو یہاں خطرناک جملہ لکھا، طاعت الرسول فی حیاتی ہی بعد مماتی ہی اتباع سنتی ہی، رسول کی ممات کے بعد آپ کی سنت کی اتباع، یہ رد الی الرسول ہے، یہ زاد المسیر ہے۔ اسی طرح قرطبی اور فرماتے ہیں کہ الی رسول ہی سے مراد بالسؤال فی حیاتی ہی، اگر پیغمبر کریم زندہ ہے تو آپ سے سوال کرنا ہے براہ راست، اگر پیغمبر کریم زندہ نہیں، بالنظر فی سنتی ہی بعد وفاتی ہی، تو وفات کے بعد آپ کی سنت کو دیکھا جائے گا۔ آگے ذرا جملہ سننا، ھذا قول مجاہد والعامش وقتادہ ھو الصحیح ومن لم یرا ھذا اختل ایمانہ، جس نے یہ تسلیم نہ کیا تو اس کا ایمان مختل ہے، یعنی وہ پکا بے ایمان ہے۔ تو یہ آیت بھی بالکل واضح اور صریح بتلا رہی ہے، اور یہ جو حیات دنیاوی اور آپ کی موت کا انکار کرنے والے ہیں، آپ صاف ان کو کہو اگر پیغمبر دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہے، آپ پر موت نہیں، حقیقی موت، تو پھر آؤ فیصلہ روایتوں سے نہیں ہوگا، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان محمد بن مروان زازان محمد بن اسحاق، یہ سارے اپنے پاس رکھو کباڑ والا مال، پھر آؤ براہ راست رسول اللہ سے پوچھنا ہوگا، السؤال عن الرسول۔ تو اسی طرح التسہیل بیضاوی مظہری سب نے یہی لکھا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت مبارکہ اور وفات مبارکہ، اس پر تو اتنے شواہد موجود ہیں۔ یہ ہے صحیح بخاری، اور اس بخاری میں 3 دفعہ باب قائم کیا وفات النبی کا۔ آج تو کوئی اشتہار بھی ہمارے ساتھیوں وفات النبی کا نکالا تو کہاں شروع ہو گئی۔ ہمارے بعض ساتھیوں وفات النبی جلسے کا عنوان رکھا تو پورے محلے میں کہاں شروع ہو گئی۔ میں نے کہا شکر ہے انہوں نے بخاری نہیں دیکھی، 3 دفعہ امام بخاری نے وفات النبی قائم کیا ہے باب، 3 مرتبہ یہ، اور 1 مرتبہ جہاں کیا وہ بھی ذرا سنو تو کیا فرماتی ہیں کہ باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتی ہی بقول اللہ انک میت و انہم میتون، اس آیت پہ امام بخاری نے باب بھی قائم کیا۔ اب اس پر امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً 34 احادیث ذکر کرتے ہیں۔ کتنی؟ 34 احادیث، جس میں نبی کریم علیہ السلام کی وفات کو بیان کیا، اور میرا خیال ہے اتنا لمبا باب شاید بخاری میں آپ کو ملے۔ 34 احادیث مفصل بیان کرتے ہیں۔ اب یہ تو کئی دنوں کا درس بن جائے گا۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے اس بات کے لیے 34 احادیث اور انک میت اس کو ذکر کیا۔ انشاءاللہ کل چونکہ ہمارے جمعے کا موضوع بھی یہی باقی ہے، تو یہ جو بخاری کی احادیث ہے یہ جمعہ میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ اب جو ہے وقت تھوڑا لمبا ہو گئی نشست، کیا پتہ اس پہ اور بھی نشستیں ذکر کروں۔ تو اب جو سوال آئے ہیں ساتھیوں کے ان کا جواب میں عرض کروں گا، لیکن تمام احباب ایک بات ذہن میں رکھے، یہ جو مختصر گفتگو ہے اس سے مقصد صرف آپ کے سوالوں کا جواب ہوتا ہے۔ تمہیداً میں چند باتیں عرض کر دیا کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ سوال موضوع کے مطابق ہو۔ اب بعض سوال آئے تو وہ ساتھی حیات کے متعلق سوال کر رہے ہیں، تو ہمارا موضوع حیات ابھی ہے ہی نہیں، ابھی ہمارا موضوع کیا ہے؟ وفات النبی، اور موت موضوع ہے، حیات موضوع ہی نہیں۔
تو آپ میں سے بھی جو وفات النبی پہ سوال کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور جب مسئلہ حیات النبی کا آئے گا تو پھر حیات النبی پہ سوال کرے، تو موضوع کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جی سوال یہ ہے کہ موت کی کئی معنی ہے، لغت میں موجود ہے، تو آپ لوگ ایک معنی ابانۃ الروح والا کیوں مراد لیتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال۔ یہ ہے کہ موت کے کئی معنی لغت میں، اور آپ ایک معنی مراد کیوں لیتی ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ لغت میں کون سا لفظ ہے جس کے بہت معنی نہ ہوں؟ لفظ صلاۃ کے بھی تو لغت میں بہت معنی، لفظ حج زکوٰۃ کے بھی لغت میں کئی معنی، تو کون سا لفظ ہے جس میں لغوی معنی اس میں تعدد نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ ہم کس موت کی بات کر رہے ہیں؟ موت عرفی کی۔ موت عرفی کا ایک ہی معنی اہل لغت نے کی ہے، اور صرف اہل لغت کی بات بھی نہیں، میں نے عرض کیا لغات القرآن، قرآن پاک کی جو لغت ہے، مفردات امام راغب ہے یا مفسرین حضرات اہل لغت ہے، تو سب کے سب نے موت کا معنی روح کی جسم سے مفارقت کیا جو موت عرفی ہے۔ باقی جو اس کے علاوہ لفظ موت ہے، زمین مردہ تھی ہم نے زندہ کیا، فلاں تھا، تو یہ سارے اپنے قرائن اور سیاق کے مطابق مانے۔ ہم انسانی موت کی بات کر رہے ہیں اور موت عرفی کی بات کر رہے ہیں۔ موت عرفی کا ایک ہی معنی مفسرین، محدثین اور اصحاب لغت نے کیا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پہ جہاں لفظ موت کا آیا، یہ ہمارے دوست کہا بھی کرتے ہیں، شاید سوالوں میں بھی آ گیا ہو، کہ موت کا کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ ہوتا ہے، اور ذائقہ لگایا اور ختم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ عموماً دھوکہ دیتے ہیں کہ موت نہیں آتی، صرف ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت ہو اور خامند سخت ہو اور روزے دار ہو تو وہ سالن کا ذائقہ چکھے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا موت کا ذائقہ۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ دیتی ہیں۔ تحریم میں تجھے علماء بنو قریظہ سے بھی 10 قدم آگے ہیں، اور اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ان سے پوچھے ذق، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ذق انک انت العزیز، کیا مطلب؟ جہنم کا یوں کر کے ذائقہ چکھ، فذوقوا العذاب، عذاب بار بیٹھ کے تو جو انگلی لگا کے یوں کر، تو ذائقہ ہر چیز کو اس کی شان کے مطابق ہے۔ اب یہاں دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ ذائقۃ مرارۃ مفارقتھا جسدھا، موت کا ذائقہ ہے روح کا جسم سے بالکلیہ جدا ہو جانا، یہ ہے موت کا ذائقہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ ابو سعود جو سلطنت عثمانیہ کا چیف جسٹس بھی تھا، قاضی القضات، وہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی وہی ہے ذائقۃ مرارۃ مفارقتھا جسدھا۔ ذائقہ موت کا مطلب ہے روح کا جسم سے بالکلیہ جدا ہو جانا۔ اسی طرح روح البیان، یہ ان حضرات کی پسندیدہ تفسیر، اس نے بھی لکھا ابانۃ الروح عن الجسد، اسی کل نفس ذائقۃ الموت کا اسی طرح سب مفسرین حضرات نے یہی معنی کیا۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ کوئی لفظ بھی ہے اس میں لغت میں معنی متعدد ملیں گے، لیکن اس کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں کون سا معنی مراد ہے۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ موت عرفی کی۔ تو انسان کے لیے موت عرفی کا ایک ہی معنی سب نے کیا ہے، وہ ابانۃ الروح ہے، انفقاق
اور انقطاع تعلق روح ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معنی نہیں ہے۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ انک میت و انہم میتون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو الگ ذکر کیا اور امتیوں کو موت کو الگ، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور ہے اور امتی کی موت اور ہے۔ ماشاءاللہ، یہ مشہور سوال ہے اور اکثر دھوکے باز یہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن بزدل دھوکے باز ہے۔ تو ہمارا سوال ہے کہ آپ ذرا متعین کریں کہ نبی کی موت اور ہے، امتیوں کی موت اور ہے، یہ اور کون سی ہے؟ اگر جرأت ہے تو اس کو بیان کریں۔ اب ذرا سمجھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہے، اس اور ہے کو کبھی بیان نہیں کرے گا۔ وہ اور ہے جس نے لکھا ہے اس نے یہ لکھا کہ امتی کی موت سے روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، اور نبی کی موت ہو تو روح نکلتی نہیں، اندر حبس ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ذرا یہی معنی بیان کرنا تاکہ تیرا بھی حبس ہو جائے، تیرا خود سانس کا حبس ہو جائے۔ تو یہ اتنے تک دھوکہ دے، نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بزدل نہ بن، دلیر بن، بتا اور ہے کیا مطلب۔ تو جس بابے نے لکھا ہے اور ہے، اور جس نے شروع کیا تو اس نے کیا کہا اور ہے، کہ امتیوں کی موت کا مطلب ان کی ارواح بدن سے جدا ہو جاتی ہیں، اور نبی کریم اور انبیاء کی ارواح بدن سے نکلتی نہیں بلکہ دل میں بند ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک چراغ، اس کو برتن میں رکھو اور اوپر ڈھکن بند کر دو تو وہ چراغ کی روشنی اندر سمٹ جاتی ہے۔ یہ بھی بابے کو سمجھ نہیں لگی کہ وہ چراغ بجھ جائے گا، اندر روشن نہیں رہے گا، بے شک گھڑے میں رکھ کے اوپر بند کر لو تو وہ چراغ بجھ جائے گا۔ لیکن بابے نے سمجھانے کے لیے یہی لکھا کہ انبیاء کی ارواح دل میں بند ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اب یہ عقیدہ ذرا ظاہر کرنا اور ہمت کر اور کہ نبی کی موت اور ہے اور امتی کی موت اور ہے، بزدل کیوں بنتا ہے؟ ایک دوسری بات کہ یہ دوسرا نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ضابطے کے طور پہ موت کا قانون بیان کیا، جیسے میں نے شروع میں کہا، وہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی شامل ہے اور غیر نبی کو بھی شامل ہے۔ اللہ یتوفی الانفس انکم بعد ذلک لمیتون، ابھی پڑھا ہے کنتم امواتا مظہری کے حوالے سے۔ تو جہاں قانون عام ذکر کیا تو یہ کیا کہتے ہیں، جہاں نبیوں کی بات تو نہیں ہے، اور جہاں اللہ الگ ذکر کرے تو کہتے ہیں الگ کیوں ذکر کیا، جہاں اللہ کٹھا ذکر کرے تو یہ کیا کہتے ہیں بے ایمان کہ کٹھا کیوں ذکر کیا، الگ کیوں نہیں ذکر کیا، اور جہاں اللہ نے الگ ذکر کیا تو کہتے ہیں الگ کٹھا کیوں نہیں ذکر کیا۔ تو اصل دشمنی قرآن سے ہے۔ تو ہم یہ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ نے الگ ذکر کیا تمہارے جیسی بدھو کمپنی کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اللہ یتوفی الانفس اور المیتون اور اس طرح من فی القبور الموتا، یہ جب ایتے پڑھیں گے تو کہیں گے تو عام مردوں کے بارے میں، ہم تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو اللہ نے انکا میتون الگ ذکر اس لیے کیا تاکہ کسی بدعتی، کسی رافضی، کسی للڑ کو یہ موقع ہی نہ ملے، اس پر اتمام حجت ہو جائے۔ نمبر 3، یہ بھی ان کی جہالت ہے۔ قرآن پاک میں آیت هو الذی فی السماء الہ وفی الارض، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی الہ اور زمین میں بھی۔ اب کوئی للڑ محقق کھڑا ہو کہ آسمانوں میں الہ ایک، زمین میں الہ دو مرتبہ ذکر کیا، پتہ چلا آسمانوں کا الہ اور ہے، زمین کا الہ اور ہے۔ توجہ ہے؟ تو کم از کم کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک الہ آسمانوں کا، ایک زمین کا۔ الگ کیوں ذکر کیا؟ پتہ لگا آسمان کا اور زمین کا۔ اور تو یہ پی ایچ ڈی کی تحقیق ہوگی، پی ایچ ڈی لندن کی تحقیق ہو سکتی ہے، یہ کسی عقل والے کی تحقیق نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی بات ذرا غور سے سننا، جو اصل تحقیق کی بات ہے
وہ یہ ہے کہ جہاں جو انا کا میتن کی واو ہے تو یہ واو ہے بے معنی ایزن. خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ نے واو کی قسمیں بیان کی ہے. واو عاطفہ بھی ہوتی ہے، تفسیریہ بھی، اور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک واو بے معنی ایزن، اور ایزن کا معنی اردو میں کیا ہوتا ہے؟ بھی. اس لیے آپ کوئی بھی، پھر علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے واو بے معنی ایزن کی مثال دیتے ہوئے یہی آیت لکھی انا کا میتون و انہم میتون. اس لیے آپ کوئی بھی اردو ترجمہ پڑھیں گے اس میں ہوگا بے شک آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. یہ بھی کس کا معنی ہے؟ ایزن کا معنی ہے، ایزن والا معنی ہے. یہ وہ عطف تغیر ہے ہی نہیں جو للڑ کمپنی کہہ رہی ہے. اسی لیے نیشہ پوری کبیر میں ایزن کا لفظ موجود ہے، فیض الباری میں ایزن کا لفظ موجود ہے، انا کا میتن. تو اس کا مطلب ہوگا آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. یہ کیسے ہو گیا جی؟ نبی کی موت الگ اور امتی کی موت الگ. ابھی میں نے مولانا ظفر احمد عثمانی وغیرہ کی عبارت آپ کے سامنے امتاز الاحکام کی رکھی. فَصَبَّا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فِي الْمَوْتِ فَعُلِمَ أَنَّ مَوْتَ الْكُلِّ سَوَاءٌ. اللہ نے انا کا میتون وانہم میتون میں یہ بیان کیا کہ سب کی موت برابر ہے. انا موت الکل سواء. تو مولانا ظفر احمد تو کہتے ہیں سب کی موت برابر ہے، اور للڑ پارٹی کہتی ہے نہیں، یہ اور ہے اور وہ اور ہے. تو اور کی ذرا تعین بھی کر. اسی طریقہ سے باقی بھی سب مفسرین نے یہی بات لکھی ہے جو علامہ ظفر احمد عثمانی نے، امام قرطبی نے فرمایا کہ قد صبا فی بین خلقہ ما تفاضلہم فی غیرہ. اللہ نے موت کے معاملہ میں نبی کریم علیہ السلام کو مخلوق کے ساتھ برابر ذکر کیا، باوجود اس کے کہ آپ کی شانیں اور عظمتیں باقی امور میں بلند ہے. آپ کا تفاضل اور عظمتیں بلند ہے، لیکن موت کے قانون میں قد صبا فی بین خلقہ. اسی طریقہ سے اور حضرات جتنے بھی ہیں، قرطبی ہو گیا، مظہری، سب حضرات نے یہ لکھا ہے. تو یہ جو للوڑی نقطہ ہے، یہ نقطہ خود ہی سیاہ لگ رہا ہے جیسے ان بیچاروں کا دل سے آئے. جی تیسرا سوال یہ ہے کہ اہل بدعت کہتے ہیں موت تو ہم بھی مانتے ہیں، موت پر جھگڑا نہیں ہے، اصل اختلاف اور جھگڑا تو حیات پر ہے. یہ بھی انٹرنیشنل دھوکہ ہے. کہتے ہیں جی موت ہم بھی مانتی. تم کیسے مانتے ہو؟ یہ وہی ہے بھی. قادیانی کہتے ہیں ختم نبوت تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن ختم نبوت کا معنی بگاڑتے. تو موت مانتے ہو تو موت کا معنی مت بگاڑو. موت کے متعلق ہماری اس اہل بدعت برادری کے 4 نظریے. کتنے نظریے؟ 4 نظریے کیفیت موت کے متعلق. ایک نظریہ المحند میں حوالہ ہے، آب حیات میں مذکور ہے، اور تسکین الصدور صفحہ 213 پر موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہدایت الحیران میں بھی موجود ہے، جس کا حاصل یہ کہ حضرات انبیاء کرام کی ارواح ابدان سے نہیں نکلتی، اندر ارواح رک جاتی ہے اور حیات دنیاوی رہتی ہے. انبیاء کی موت سے حیات منقطع نہیں ہوتی، وہی مسلسل دنیاوی حیات پہلے کی طرح باقی رہتی ہے. اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، تبدل نہیں ہوتا کہ وہ برزخی بن جائے. حاصل یہ کہ موت ساتر حیات ہے، قاطع حیات نہیں ہے. یہ پہلا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ 1400 سال امت میں کسی ڈاکو، چور، زانی، شرابی کا بھی نہیں تھا. یہ ان لوگوں نے ایک موت کا بالکل اسی طرح تعریف کی جیسے مرزا قادیانی نے ختم نبوت والے معنی میں تعریف کی ہے.
اور دوسرا نظریہ جو ہے، اچھا پھر ہدایت الحیران مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب، اس کی بھی ذرا عبارت سنو. وہ اسی پر جو لوگ آب حیات کی تحقیق کو حضرت مولانا کا تفرد بتلاتی ہیں اور کہتی ہیں علماء دیوبند کے اندر آب حیات کی تحقیق کے بارے میں اختلاف ہے، وہ غور کریں اور بتلائیں کہ ان کے اس خیال کی آخر ان کے پاس کون سی سند ہے. تو مفتی عبدالشکور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظریہ آب حیات والا ہے کہ ارواح نکلتی نہیں، حبس ہوتی ہیں، حیات بدستور دنیاوی علل اتصال والاستمرار چلی آئی ہے، اور موت ساتر حیات قاطع حیات نہیں، اس پہ علماء دیوبند کا اجماع. یہ آگے دوسرا نظریہ مولانا سرفراز صاحب، اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی شیخ الحدیث مفتی سید مہدی حسن مفتی اعظم دیوبند، قاری محمد طیب صاحب محتمم دیوبند، مولانا حبیب الرحمان اعظمی، مولانا خیر محمد جالندری، مولانا شمس الحق افغانی، مولانا یوسف محمد یوسف بن نوری، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی جمیل احمد تھانوی، مولانا محمد عبداللہ درخواستی، مولانا عبدالحق صاحب، مولانا عبدالخالق صاحب، مولانا خواجہ خان محمد خان کا سراجیہ، سید گل بادشاہ، مولانا دوست قریشی، اور مولانا احمد سعید سرگودا، نذیر اللہ خان، مولانا غلام غوث ہزاروی، یہ سب حضرات مصدق ہیں. اور مولانا فرماتے ہیں کہ پہلی بات، موت کا مفہوم عرف عام میں موت جان نکل جانے کا نام ہے. موت کس چیز کا نام ہے؟ جان نکل جانے کا، یعنی جب روح جسم سے نکل جاتی ہے اس کو موت کہتے ہیں. روح نکلے تو موت ہے، ورنہ موت نہیں ہے. اب ذرا خیال کرنا، آگے فرماتے ہیں کہ علماء کا معنی کیا ہے کہ روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو جائے. قرآن و حدیث کے نصوص و اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے. مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آب حیات میں اس پہ علماء دیوبند کا اجماع ہے، یعنی انبیاء کی روح نکلتی نہیں. اور اجماع کا منکر کم از کم ان کے نزدیک گمراہ تو ہے، اہل سنت سے خارج ہے، دیوبندیت سے خارج ہے. جبکہ یہ جو بعد میں نے نام لیے بزرگ تسکین و صدور والے، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی نصوص کہتی ہے کہ موت نام روح کے نکلنے کا ہے. اگر عبدالشکور ترمذی صاحب کی بات مانے تو دوستو بزرگوں، تسکین و صدور والے بزرگ سمیت مقرزین اجماع کے منکر ہو کر دیوبندیت اور اہل سنت سے خارج ہیں. اور اگر مولانا سرفراز کی تصدیق کریں تو عبدالشکور ترمذی اپنے اجماع سمیت قرآن کا منکر ہو کے زندیق بن جاتا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، اب ان کی مرضی ہے، ان کو گمراہ کہیں یا ان کو زندیق کہیں. تو یہ کہتے ہیں ہم موت مانتے ہیں، اچھی موت تم مانتے ہو بھائی. تو اس مسئلہ، اب تیسرا مسئلہ ہے، اس میں بھی وہ ماسر امین صاحب کا ہے. وہ کہتے ہیں موت نام ہے روح کے نکلنے کا. ایک ہی بار، موت نام ہے روح کے نکلنے کا. اب جب انبیاء کی روح موت کے بعد وقت نکلی، پھر جب سوال و جواب کے وقت لوٹائی گئی. واہ، انبیاء سے بھی سوال و جواب ہوتے ہیں، یہ نئی ماسٹری تحقیق ہے. نبی پاک سے فرشتوں نے پوچھا ہوگا من ربو کا ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ ہے سکول ماسٹر. تو خیر، موت کا یہ معنی کرتا ہے. اور پھر لکھتا ہے کہ اب یہاں پہلے ایک یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے یہ کیوں فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ، کہ اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. حالانکہ اس سے پہلے حضرت عمر نے اس شخص کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ فوت ہو چکا ہو، فوت نہیں ہوا، لیکن حضور کے بارے میں فرما رہے تھے کہ فوت نہیں ہوا، کیونکہ فاروق اعظم کی نظر آپ کے قلم مبارک کی طرف تھی اور ان کو قلم میں حیات کے آثار محسوس ہو رہے تھے. وہ کیسے آپ کی حیات کا انکار کرتے؟ عام لوگوں کی موت اور نبی کی موت میں فرق ہے. جیسے عام لوگوں کی نیند، حضرت نانوتوی کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے جب موت طاری ہوئی
تو حیات کہیں گئی نہیں، آپ کی موت ساتر حیات تھی، اب موت کیا ہے، یہ تسکین اللفظ کیا ہے۔ تو ماسٹر صاحب دونوں کشتیوں پہ پاؤں رکھے ہوئے، ادھر کہتے ہیں موت نام روح نکلنے کا ہے، ادھر کہتے ہیں نہیں موت ساتر حیات ہے، اور فاروق اعظم کی نظر نبی کے دل پہ تھی اور اندر روح موجود تھی، حیات، اس لیے انکار کر رہے تھے۔ تو خیر یہ تو ایک مستقل تبصرہ کے لیے وقت چاہیے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی کہ ماسٹر اکاڑوی کے گمراہ ہونے پر دونوں فریقوں کا اجماع ہے۔ عبدالشکور صاحب والے اجماع کا بھی منکر ایک عبارت میں، اور دوسری میں تسکین الصدور کے بقول نصوص قرآنیہ کا منکر ہے، اس کے بے ایمان ہونے پر سب متفق ہے۔ آگے ہے چوتھا ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو صاحب مقام حیات ہیں، تو وہ فرماتے ہیں روح نکلی بھی ہے اور نہیں بھی نکلی۔ تو ان کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جسم کے پوست گوشت سے تو روح نکل گئی، لیکن اندر کچھ خلا ہوتے ہیں، اس میں روح اڑ گئی، نکلی نہیں، اس میں رہ گئی۔ تو یہ تطبیق دی ہے حضرت صاحب نے، خالد محمود صاحب نے، اور ان کی عبارت بھی خطبات خالد صفحہ نمبر 277 جلد 1 پہ دیکھ لینا، مفصل موجود ہے۔ تو حاصل یہ کہ اصل جھگڑے ہی موت میں ہے، پہلے موت متعین کرو، اور موت کا معنی متعین ہو جائے گا تو انشاءاللہ حیات کا بھی ہو جائے گا۔ تو جب اب تک تمہارے موت کے متعلق 4 نظریے گردش کر رہے ہیں، تو اصل جھگڑا شروع یہاں سے ہوا۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس بات پر صراحتاً لکھا کہ اختلاف کی بنیادی موت ہے، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی حیات والی۔ حیات کا مسئلہ تو بعد میں ہے، سب سے پہلے جھگڑا کس سے ہے؟ موت سے۔ القول الجلی میں حضرت قاضی صاحب نے اس پہ بہترین بات لکھی ہے۔ جی انک میت و انہم میتون، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی نبی کو کہہ سکتا ہے، مماتی کیوں کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ انک میتون و انہم میتون، یہ تو اللہ کہہ سکتا ہے، تم کیوں کہتے ہو؟ ہم اس لیے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ ایمان ہے۔ تو جو اللہ، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جو اللہ اپنے نبی کے بارے میں لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ نہیں کہنے دیتا، اگر یہ میت کا لفظ پیغمبر کی شان کے خلاف ہوتا تو وہ خود بولتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بے ادبی کر سکتا ہے، تم نہیں کر سکتے، معاذ اللہ۔ تو یہ کفریہ سوچ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی قرآن پاک کی کسی آیت میں بے ادبی نہیں ہو سکتی، اور اللہ بھی اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی بے ادبی نہیں کرتا اور پیغمبر کی توہین نہیں کرتا۔ اللہ کے سب نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، تو اب کیا مطلب ہے؟ اللہ قرآن اتار سکتے، ہم ایمان نہیں رکھ سکتے اور قرآن کو بیان نہیں کر سکتے؟ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ ما انزل عام ہے، اس میں انک میتون بھی داخل ہے۔ کہا دیا کہ انک میتون جب نازل ہوئی تو آپ زندہ تھے، لہذا یہ حیات النبی کی دلیل ہے۔ اب اس سے بڑا کفر ابو جہل میں بھی نہ ہوگا۔ آپ پہلے تو سیدھا صاحب مسئلہ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو جواب دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور قاضی صاحب کا عجیب جواب ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ جو بودھی دلیل ہے، یہ پی ایچ ڈی لندن نے دی تھی، علامہ خالد محمود نے۔ تو حضرت قاضی صاحب نے کہا کہ اگر یہی تیرا علم ہے تو آؤ ایک آیت میں بھی پیش کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں ہے ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔ اب یہ آیت جب اتری تو قیامت آ چکی تھی؟ جی نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ آیت تمہارے استدلال کے مطابق قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہے، کیونکہ جب آیت آئی تو قیامت آئی نہیں تھی۔ یہی کہا جب انک میتون آئی تو آپ زندہ تھے، تو اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن زندہ نبی پہ نازل ہوتا ہے۔ نبی کی وفات سے تو انقطع الوحی، بھائی منقطع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت جب آئی کہ قیامت آنے والی ہے، تو سوال ہے کہ اس وقت قیامت آ چکی تھی یا نہیں؟
اگر للڑ تفسیری انداز ہو تو پھر مانا ہوگا کہ وہ آیت قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہے۔ ایک دوسرا انا کا میتم انہم میتون کا معنی کیا ہے کہ آپ نے مرنا ہے، جب آپ پہ موت آ گئی مصداق پورا ہو گیا، تو یہ تو نہیں کہ آپ مر چکے ہیں، آپ پہ موت آئے گی، جب آئے گی تو الموتا کا فرد ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر نے جب خطبہ دیا تو وہاں انا کا میتون والی آیت کیوں پڑھی تھی؟ حیات ثابت کرنے کے لیے یا موت ثابت کرنے کے لیے؟ اور صحابہ نے کیا سمجھا کہ حضرت صدیق نے حیات ثابت کیا یا موت ثابت کی؟ موت ثابت کی۔ اور پھر حضرت صدیق کے خطبے کے بعد سب صحابہ کی زبان پہ یہی آیت تھی انا کا میتون انہم میتون، تو اس پر گویا صحابہ کا اجماع ہے۔ اب ایک معنی پہ سب صحابہ اکٹھے ہیں، متفق ہیں کہ یہ موت رسول کو بیان کر رہی ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں یہ موت کی نہیں جی حیات کی دلیل ہے، تو اس کے کافر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا بڑا محرف ہے کہ مرزا قادیانی بھی ایسی تعریف نہیں کر سکا۔ جی ایک سوال یہ بھی ہے، اشاعتی لوگ خطبہ صدیق اکبر ادا پڑھتے ہیں، لا یجمع اللہ علیک الموتتین کو نہیں پڑھتے، جس سے حیات ثابت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہاں پر بھی یہ بھی مشہور فراڈی سوال ہے کہ اشاعت التوحید والے جی خطبہ صدیق اکبر آدھا پڑھتی، اب عوام کہتی ہے سبحان اللہ ہمارے مولوی صاحب پورا پڑھ، ہم کہتے ہیں تو ذرا پورا پڑھ، ہم جو چھوڑتے تو پڑھ دے۔ اب یہاں بات سمجھو، یہ بھی نری جہالت ہے، خالصتاً جہالت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گفتگو کی ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں، جب نبی کریم علیہ السلام کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام پہ موت آ چکی ہے، کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ آپ پر استغراق کی حالت طاری ہے اور آپ اٹھیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تو یہ غشی اور استغراق کی حالت ہے۔ تو یہ حضرت عمر بار تلوار اٹھا کے کہہ رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی نہ کہے کہ آپ پر موت آ گئی ورنہ میں گردن اتار دوں گا۔ تو حضرت صدیق آئے اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کو جو سفید چادر میں ڈھانکا ہوا تھا، چادر ہٹائی آپ کے چہرہ سے اور دیکھا کہ واقعتاً آپ پر موت آ گئی، تو حضرت صدیق اکبر وہاں نبی کریم علیہ السلام کے ماتھے کا بوسہ دیا اور ماتھے کو چوم کر وہاں فرمایا طبت حیم و میتا، اور با نبیا با خلیلا با حبیبہ مندوب، اس کو وہاں ذکر کیا بطور ندبہ کے، اور پھر فرمایا لا یجمع اللہ علیک الموتتین۔ یہ خطبہ نہیں ہے، یہ کہاں کی گفتگو ہے؟ حجرہ کے اندر۔ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت صدیق نے حضرت عائشہ کی حجرہ میں خطبہ دیا تھا۔ ثم خرج، پھر آپ حجرہ مبارک سے نکلے اور منبر پہ آئے، اور منبر پہ آ کے اللہ کی حمد بیان کی، اور پھر حضرت فاروق اعظم کو خطاب کیا علی رسلے کا ایھا الرجل، اور جب حضرت فاروق نہیں بیٹھے تو حضرت صدیق نے انا کا میتن آیات شروع کی۔ تو پہلی یہ اس جہالت کی اصلاح ہونی چاہیے کہ خطبہ منبر پہ دیا مسجد نبوی میں، اور یہ لا یجمع اللہ علیک الموتتین کے الفاظ یہ خطبہ میں آپ نے نہیں کہے، یہ حضرت عائشہ کے حجرہ میں کہے۔ باقی رہ گیا لا یجمع اللہ علیک الموتتین، تو آگے بھی ذرا پڑھنا، اما الموتۃ التی کتبت، وہ جو موت اللہ نے تیرے لیے لکھی تھی، فقد متہا، وہ موت آ گئی۔ اب ان لوگوں کی عادت ہے خیانت کرنا، کہیں سے کیلا لیں گے، کالا داؤدی فلانا فلانا، تو یہاں پر فتح الباری، عمدۃ القاری اور حتیٰ کہ کشف الباری اور یہ ساری تفاسیر اپنا شارحین کی شروعات دیکھے، لا یجمع اللہ علیک الموتتین میں جو سب سے بہترین قول جس کو شارحین نے قرار دیا اور مطابق کتاب و سنت کے،
وہ یہ قول تھا کہ حضرت فاروق اعظم کہہ رہے تھے آپ اٹھیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تو حضرت صدیق نے ایک بات کی ردن لقول عمر، حضرت عمر کے اس قول کو رد کرتے ہوئے، اور فرمایا کہ اگر آپ اب اٹھیں تو پھر دوبارہ آپ پہ موت آئے گی، نہیں، جو موت آنی تھی وہ موت آ چکی ہے، اب قیامت تک نہ دنیاوی حیات آئے گی نہ دوبارہ اس پہ موت آئے گی۔ یہ صاف سا معنی ہے، اور اسلم الوجوہ اس کو شارحین نے قرار دیا ہے۔ باقی کیلا تو یہ بھی ہے کہ آپ کی موت آپ کے دین کی موت کو جمع نہیں کرے گا، مشن کی موت، اور بھی اقوال ہے، لیکن جو اسلم الوجوہ ہے جس پہ کوئی اعتراض نہیں اور اصل معنی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت صدیق نے یہ قول کس کے متعلق کہا؟ ردن لقول عمر۔ اور قول عمر کیا تھا کہ آپ اٹھیں گے، تو حضرت صدیق کہتے ہیں اگر آپ پر تو موت آ چکی ہے، اب اگر آپ زندہ ہوں تو دوبارہ پھر مریں گے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ جب موت آ گئی تو موت کے بعد موت نہیں ہوگی، اب قیامت کے دن زندگی دنیا بھی ملے گی۔ تو حضرت صدیق کا جو تو صاف قول ہے، لیکن یہ خطبہ نہیں ہے، یہ خدا کے لیے ان جاہلوں کو بھی بتا دو، خطبہ مسجد نبوی میں تھا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ شیعہ بریلوی اور اہل بدعت دیوبندی کی نظریہ وفات میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں رکھو کہ شیعہ اور بریلوی حضرات یہ جتنے یہ فرقے، یہ ایک دفعہ موت مانتی اور حقیقی موت مانتی، اس میں ان کی کوئی دوسری رائے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ احمد رضا خان نے اور ان حضرات نے کہا کہ ایک آن کی آن موت طاری ہوتی، لیکن ہوتی موت حقیقی ہے۔ بریلوی بھی ایک دفعہ موت حقیقی مانتی، یہی موت عرفی جس کا معنی آپ سمجھ چکے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں ایک آن کی آن، لیکن رافضی بھی ایک دفعہ موت حقیقی۔ بھائی موت کا دوسرا معنی ہی نہیں، یہ تو کمال ہے کہ آپ نے لڑوں نے کہیں سے دریافت کیا ہے۔ یہ جو ساتر حیات والا اور انقطاع نہیں اور فلاں، یہ میڈ ان للڑ کمپنی ہے۔ یہ رافضیوں کی پتہ نہیں چلا، کیا پتہ احمد رضا کو پتہ چلتا تو وہ بھی یہ کہہ دیتا، لیکن احمد رضا خان اور روافض اور یہ جتنے فرقے ہیں ایک دفعہ وہ موت حقیقی مانتی ہیں۔ اس معاملہ میں صرف اور صرف یہ للڑ کمپنی متفرد ہے اور موت کا ایک نیا معنی بالکل ایجاد کیا، جیسے قادیانی نے ذلی نبوت کا ایک نیا معنی ختم نبوت کا اور ذلی نبوت کا گڑا، تو انہوں نے موت کے معنی میں ایک نئی تعریف کی ہے، ورنہ باقی جو فرقے ہیں وہ کہتے ایک دفعہ موت آئی پھر روح آ گئی، یہ تو کہتے روح نکل ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی نئی تحقیق ہے۔ جی ایک سوال یہ بھی، آپ ابھی حیات میں صاف لکھا ہے کہ آپ کی موت ساتر حیات ہے، قاطع حیات نہیں ہے، اور بعینی بدستور سابق دنیاوی ہے، تو آپ لوگ حضرت نانوتوی پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ آب حیات میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی جو یعنی بالفاظ دیگر موت کا انکار ہے، موت عرفی کا انکار ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیونکہ وہ جو معنی لکھا ہے وہ تو موت کا معنی نہیں ہے کہ موت سے حیات منقطع ہی نہیں ہو، تو پھر موت کس چیز پہ آئی ہے؟ موت تب ہے کہ کوئی حیات تو منقطع ہوئی ہے، جب حیات منقطع ہی نہیں ہوئی اسی طرح دنیا بھی حیات ہے، تو یہ عبارت انتہائی خطرناک ہے۔ البتہ جو تکفیر کا اصول ہے وہ تھوڑا سا جدا ہے۔ شخصی تکفیر اور عمومی تکفیر میں فرق ہے۔ ایک ہے شخصی تکفیر، تو اس کے لیے ذرا تحقیق درکار ہے اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اصل جو فتویٰ ہوتا ہے وہ عمومی۔ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کی وہ موت کا انکار کرتا ہے یا موت کے حقیقی معنی کا، تو وہ تو میں کیا کہوں، امداد الاحکام والے نے بھی کہا گمراہ ہے، اور یہی سوال اس کی عبارت میں بھی تھا۔ تو گمراہی کا درجہ کفر ہے، اور کیا ہے، صاف نسکتی کا منکر ہے، تو زلال کفر کو بھی کہتی ہے۔ لیکن جب شخصی تکفیر کا معاملہ ہے تو اب یہاں پر حضرت نانوتوی کی یہ عبارت آب حیات میں ہے، اور دوسرا حضرت نانوتوی کی تقریر اور تصدیق ہے اول سے آخر تک عقائد اسلام علامہ حقانی۔
اس میں کہتے ہیں میں نے اول سے آخر تک دیکھی، اور عقائد اسلام علامہ حقانی میں لکھا ہے کہ ارواح انبیاء جنت میں ہیں اور قیامت کے بعد ان ابدان کے متعلق کیا جاوے گا۔ اب وہاں پر نانوتوی صاحب کی تصدیق ہے۔ تو جب دو قسم کی عبارتیں آ گئیں تو اب شخص کی تکفیر میں شبہ آ گیا، اس لیے حضرت نانوتوی کی تکفیر نہیں ہوگی۔ البتہ اب ان للڑوں اتمام حجت کے بعد جو آب حیات والا عقیدہ رکھے گا اس کے کافر ہونے میں کوئی تردد نہیں ہوگا۔ ختم۔ وآخر دعوانا